میں پاکستان کے سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں. ہم کل جائیں گے جی دبئی اسپورٹ سٹی کا گراؤنڈ ہے, بڑا امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے, اور وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ہائی اسکورنگ گیم نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ 350 پونے 400 آپ کو نظر آئیں گے. لیس دین 300 اسکور ہوگا, اور لیس دین 300 اسکور پہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت جان ہوتی ہے اس وکٹ میں فار اسپنرز اینڈ فسٹ پیس بالر. اچھا اسپنر ہو وہ بھی وہاں پہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, اچھا پیس بالر ہو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ چیز ہمیں دیکھنے کو, لیکن ہمارے پاس اسپنر ایک ہے, اور وہ بھی اتنا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسپنر نہیں ہے, نارمل سا اسپنر ہے. میں اس کو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ اسپنر نہیں مانتا, لیکن پھر بھی چلیں وہ بہتر ہے, اوروں سے بہتر ہے, لیکن یہاں ایک اور اسپنر بھی ہونا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ ہماری دیکھیں بیٹنگ لائن ٹوٹلی ہماری مطلب ہے کہ جب سائم ایوب اور فخر زمان کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھے کہ ہم ایک نیا سٹارٹ لیں گے کل, اللہ کے آسرے پہ ہیں. وی آر لوکنگ ٹو اے میریکل کہ کل کوئی میریکل ہو جائے اور ہم انڈیا کو ہرا دیں. میریکل سے کم بات نہیں گلائن صاحب, لیکن میریکل ہمارے لیے رہ گئے ہیں ابھی کوئی ویسے ہی. لیکن یہ بھی ایک شاہ صاحب اس میں اہم بات ہے ناظرین کہ یقینی طور پہ پورے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے, لیکن نیوزی لینڈ سے ہارنے کے بعد, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ 61 رنز کا مارجن, اس کے بعد تو ہم پہلے ہی انڈر پریشر آ چکے ہوئے ہیں نا. دباؤ تو ہے ٹیم پہ پہلے کہ ہم نے جیتنا ہے, اوپر سے انڈیا کے ساتھ میچ ہے, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 60 رنز کی جو ڈیفیٹ ہوتی ہے نا, وہ بہت بڑا آپ کا جو رن ریٹ ہوتا ہے نا اس میں بہت زیادہ گیپ ڈالتا ہے. لیکن پہلے میچ ہارنے کے بعد بھی تو ایک دباؤ تو آ گیا نا جی. دباؤ یہ آ گیا کہ آپ کا کل ڈو اور ڈائی میچ ہے. ڈو اور ڈائی میچ اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ یقیناً باہر ہیں, یہ نہیں ہے پھر ifs and buts والی کوئی بات نہیں ہے.